بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہانگیرہ اسکول سسٹم فاطمہ کیمپس کے پلیٹ فارم سے پیرنٹنگ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے ٹاپکس پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز کی طرح آج بھی ایک بہت اہم موضوع پر بات کی جائے گی۔ یہ موضوعات انسان کی اپنی ترقی اور بحیثیت والدین بچوں کی ترقی میں ایک بہت اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر انسان اپنی ویلیو کو جاننا چاہتا ہے تو اسے پہلے ضروری ہے کہ اپنے خالق کو سمجھے، اپنے خالق کی عظمت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، کاریگری کو سمجھے، تو دن انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جتنا میرا خالق عظیم ہے، اس کی مخلوق، اس کی تخلیق بھی اتنی ہی شاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پرندے، جانور، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اور ان تمام تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی انسان خود تعریف کرتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہیں، لیکن اشرف المخلوقات کا درجہ خود انسان کے پاس ہے۔ تو اس بات کا جواب ایک بہت عرصہ میرے مائنڈ میں بھی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کس بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، لیکن میں اس کا کوئی بہتر جواب تلاش نہ کر سکا۔ تو ایک مذہبی تقریب میں ایک عالم نے اس کا ایک بہترین جواب دیا، جس کو میری عقل نے قبول کیا، کہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ اس لیے دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو کرشمہ ہے، جو طاقت ہے، وہ تخلیق ہے، اور یہ تخلیق کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ اسی تخلیق کی صلاحیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، جس کا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس خوبی کا کرشمہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ نت نئی ایجادات، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری میں ایک بہترین عنصر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ انفرادیت ہے۔ دنیا میں تقریباً 8 ارب لوگ موجود ہیں، اور یہ 8 ارب لوگ اپنی صلاحیتوں، اپنی ذہانت، اپنی شکل و صورت کی بنا پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین کرشمہ ہے۔ ایون آپ اندازہ کریں کہ ان 8 ارب لوگوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں یہ میچ نہیں کرتے آپس میں۔ تو یہ انفرادیت کا جو عنصر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی جو صفت ہے، انسان کی جو نیچر ہے، اس کے اندر یہ رکھا ہے۔ لیکن بحیثیت انسان اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہم کہیں پر اس انفرادیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ جو ایک برا اثر ہے وہ ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں نظر آتا ہے کہ جب ہم اپنی یا کسی دوسرے انسان کی انفرادیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر اپنی سوچ یا اپنا کوئی عمل اس پر مسلط کرتے ہیں، جس کا ایک سنگین نقصان ہمیں اپنی زندگی میں بھگتنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ یہاں پر دونوں چیزوں کا مطلب رسپیکٹ کرنا اور دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک آپ کی اپنی انفرادی صلاحیت ہے کہ انسان اس بات پہ یقین رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں، کچھ ایسی خوبیاں اور کچھ ایسی ذہانت عطا کی ہے جو باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ یقین انسان کے اندر اعتماد اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، اور وہیں پر انسان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بالکل میری طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان کو بھی مجھ سے مختلف بنایا ہے، اور انسان کو اس کو بھی کچھ صلاحیتیں ہیں جو مجھ سے مختلف ہیں، یا مجھ سے زیادہ ہیں یا مجھ سے کم ہے، اس بات کا سوال نہیں ہے، لیکن مجھ سے مختلف ہیں، جس کا احترام کرنا مجھ پر لازم ہے، کہ مجھے بھی اس بات کا احترام کرنا چاہیے کہ جی اگلا انسان میرے مطابق نہیں ہے، یہ وہ مجھ سے مختلف ہے۔ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اپنی سوچ کسی دوسرے انسان پر مسلط کرتے ہیں اور ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیوں نہیں کر رہا،
یا اس نے یہ بات اس طرح سے کیوں نہیں سوچی, یا اس کا عمل اس طرح سے کیوں نہیں تھا. یقیناً یہ چیز ہمارے درمیان, ہمارے تعلقات میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان آپ کے تابع اور آپ کے مطابق نہیں ہو سکتا. وہ خدا تعالیٰ کی ذات نے ایک مختلف اور ایک انفرادی حیثیت کا حامل پیدا کیا ہے. یہاں پر والدین کا کردار اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے, کیونکہ والدین اپنے بچے کو کمپیئر کرتے ہیں اس کے دوسرے بہن بھائیوں سے یا اس کے کلاس فیلو سے, اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ وہ بچہ باقی بچوں سے مختلف ہے, اس کی صلاحیت مختلف ہے, اس کا انٹرسٹ مختلف ہے, وہ ایک ہی عمل کو باقی بچوں سے مختلف انداز میں سر انجام دیتا ہے. لیکن ہم والدین بعض اوقات اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بچے پر اپنی سوچ جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پر والدین اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, یہاں پر یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ بچوں میں اور ہم میں ایک گیپ موجود ہے جس کو ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں. یہ جنریشن گیپ بہت سی اور چیزوں کو ساتھ لے کر آتا ہے. لائک آپ اپنا بچپن یاد کریں تو آپ کے جو کھیل ہیں وہ آج کے کھیل نہیں رہے. آپ کے لیول پر جو ٹیکنالوجی کا لیول تھا, آج ٹیکنالوجی اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے. آپ کے دور میں جو سہولیات تھیں وہ اب سہولیات بہت زیادہ بہتر ہو کر یا بہت تبدیل ہو چکی ہیں. تو جب وہ اس جیسا ماحول نہیں رہا تو ہم آج کے بچے سے بالکل اسی طرح کا رویہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ بھی کسی صورت میں درست نہیں ہے, اور ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. بلکہ بچے کی جو انفرادی ایک سوچ ہے, انفرادی جو عمل ہے, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اہمیت دینی چاہیے, اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی انفرادی حیثیتوں کو, اپنی انفرادی خصوصیات کو مزید بڑھا سکے. یہ بحیثیت والدین ہمارا ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے. بچے پر کسی صورت میں اپنی سوچ مسلط کرنے کی صورت میں بچہ آپ کی سوچ کے مطابق چل نہیں پائے گا, بچہ آپ کی سوچ کے مطابق عمل نہیں کر پائے گا, آپ کی امیدوں کے مطابق رزلٹ پروڈیوس نہیں کر پائے گا, تو جس کے نتیجے میں آپ سے اس کے تعلقات خراب ہوں گے اور وہ بچہ مایوسی کی طرف چلا جائے گا. جب اس کا مسلسل موازنہ کیا جائے گا, اسے مسلسل بتایا جائے گا اس کو دیکھو کتنے مارکس آئے ہیں اس کے, یا اس کا عمل دیکھو, یا بہن بھائیوں کا عمل دیکھو. گھر میں یہ عمل ہمیں عام دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایک بچہ اگر شرارتی ہے اور ایک بچہ تھوڑا سویلائز اور سوبر نیچر کا ہے تو ہم وہ شرارتی بچوں کو ہر وقت اس کی مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنے آرام سے بیٹھتا ہے, دیکھو وہ اس طرح سے کرتا ہے. یہ چیز اس بچے کو اس بچے سے بھی دور کرے گی اور آپ سے بھی دور کرے گی, اور بچے کے اندر مایوسی پیدا ہوگی. تو اس لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ والدین بچوں کی, ہم والدین بچے کی انفرادی جو حیثیت ہے اس کو عزت دیں, احترام دیں, اور اس بات کی قدر کریں اور اپریشیٹ کریں. یقیناً اس نتیجے میں بچہ کو جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہتر ہوگا, اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں مزید ترقی کا باعث بنے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ والدین کے لیے ایک ویڈیو جو ہے یہ اہم ثابت ہوگی بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اس حوالے سے اسکول کا ایک یوٹیوب چینل موجود ہے, اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.